ویلکم ٹو انفاکسک ٹی وی۔ ناظرین، اگر آپ چین میں شادی میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ روایات میں پائے جانے والے اختلافات سے حیران رہ جائیں گے۔ چین کی پاپولیشن اور مختلف نسلی اقلیتوں کی وجہ سے تمام شادیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر کسی کی اپنی روایات ہیں۔ ان اختلافات کو پہلے سے پڑھیں اور جانیں تاکہ آپ اگر کسی بھی شادی میں جائیں تو آپ اس شادی سے زیادہ لطف اٹھا سکیں۔ تو آئیے ناظرین، میں آپ کو چین کی شادیوں کے بارے میں ایسی باتیں بتاؤں گا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ ناظرین، شادی کی تاریخ کا انتخاب کرتے وقت چینی جوڑے یعنی دلہا اور دلہن کو ہمیشہ ایک چینی راہب یا کسی چینی کیلنڈر سے مشورہ کرنا ہوتا ہے تاکہ اس بات کا یقین کیا جا سکے کہ شادی کسی اچھی تاریخ پر پڑتی ہے یا نہیں۔ ان کو یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ کن کن تاریخوں سے بچنا ہے اور کن موسموں سے دور رہنا ہے۔ اپنی سالگرہ کی تفصیلات کے ساتھ اس بات کا اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ شادی کا دن کون سا اچھا رہے گا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شادی کی صحیح تاریخ شادی کی کامیابی میں مددگار ہوگی۔ ناظرین، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ چینی شادیوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں دلہا اور دلہن منت باندھتے ہیں، کیونکہ جب یہ کاغذی کارروائی پر دستخط ہوتے ہیں تو وہ ایک حکومت کے دفتر میں پہلے ہی سے انجام دیا جا چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چینی شادی میں شریک ہوتے ہیں تو آپ شادی کو قانونی حیثیت سے نہیں دیکھ سکیں گے، البتہ صرف آپ دو افراد کے مابین اتحاد کے جشن میں شریک ہو سکیں گے۔ ناظرین، چینی شادی کے دعوت نامے عام طور پر ایک لمبے سرخ رنگ کے لفافے میں پیش کیے جاتے ہیں جو ان کے روایتی ہانگ باؤ کی طرح ہیں، جس میں شادیوں میں لوگوں کو پیسہ تحفے میں دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ان دنوں جوڑوں کی شادی سے پہلے عام طور پر شادی کا ایک وسیع البم تیار کیا جاتا ہے جس میں اکثر شہر کے آس پاس کی تصاویر لی جاتی ہیں، اکثر مشہور سیاحتی مقامات پر جہاں زیادہ رومانٹک اور خوبصورت نظارہ ہوتا ہے۔ دوستو، یہ حیران کن بات ہوگی کہ شادی کے البم میں عام طور پر اصل تقریب کی تصاویر نہیں ہوتی، شادی کی تصاویر پہلے ہی لے لی جاتی ہیں۔ اگر آپ موسم بہار، موسم گرما یا موسم خزاں میں چین کا دورہ کرتے ہیں تو آپ کو جوڑے ان پیشہ ورانہ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اصل شادی سے لگ بھگ 2 سے 3 ماہ قبل دلہا دلہن کے گھر تحفے تحائف پیش کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوشحالی اور خوش قسمتی کی علامت ہے۔ چینی شادی کی تقریب سے پہلے دلہا دلہن کے گھر جاتا ہے، تاہم دلہا کو دلہن کی کچھ سہیلیاں چھیڑتی ہیں اور پیسے لینے پر دلہے کو قائل کرتی ہیں، اور پھر وہ اپنے والدین کے سامنے جھکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ روایتی طور پر چینی شادیوں کا رنگ مغربی شادیوں سے مختلف ہوتا ہے۔ ریڈ کلر چینی شادیوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سونا بھی عام طور پر استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس سے دولت اور خوش قسمتی کی تصویر پیش کی جاتی ہے۔ سفید رنگ عام طور پر پرانی روایات میں جنازوں کے ساتھ وابستہ ہے، لہٰذا اکثر استعمال نہیں کیا جاتا۔ ناظرین، زمانہ قدیم کے دوران بہت سے طریقوں اور رسومات کو انجام دیا گیا تھا، لیکن آج شادیوں کے مؤثر انداز کے آنے کے ساتھ ہی روایات کو کچھ اہم نکات پر محدود کر دیا گیا ہے۔ ان روایات کا بہت احترام کیا جاتا ہے اور شادی کے بہت اہم پارٹس میں شمار ہوتے ہیں۔